بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو پرومس کر رہا ہوں کہ یہ ہوگی۔ ناسا نے زمین کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک انوکھی کوشش شروع کر دی ہے۔ اس کے لیے ڈارٹ نامی ایک مشن کو خلا میں روانہ کیا۔ زمین کو کیا کیا خطرات لاحق ہے اور اسے بچاؤ کے لیے ناسا کیا کوشش کر رہا ہے، یہ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن اس سے پہلے زمین کے مستقبل یعنی قیامت کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سورہ القاریہ میں قیامت کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، تو اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پراگندہ و منتشر ہوتے ہیں، اور پہاڑ رنگ برنگ ڈھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ ایک اور آیت ہے، اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا اور سب کے سب خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ قرآن پاک میں روز محشر کے منظر کی طرف اشارہ ہے، اور اس سلسلے میں قرآن میں فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق یوں لگتا ہے جیسے محشر کا میدان اسی زمین کو شاید بنایا جائے، اسی زمین کی شکل میں مناسب تبدیلی کی جائے گی جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا۔ سورۃ الفجر میں اس تبدیلی کی ایک اور صورت اس طرح بتائی گئی کہ جو زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، اور پھر ایک اور صورت میں فرمایا گیا کہ زمین کو کھینچا جائے گا۔ اس طرح تمام تفصیلات کو جمع کر کے جو صورتحال ممکن محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ زمین کے تمام نشیب و فراز کو ختم کر کے اس کو بالکل ہموار کیا جائے گا اور وسیع بھی۔ اس طرح اسے ایک بہت بڑے میدان کی شکل دی جائے گی۔ جب زمین کو ہموار کیا جائے گا تو پہاڑ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کے پچکنے سے اس کے اندر کا سارا لاوا باہر نکل آئے گا اور سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ اس طرح نظام سماوی میں ضروری رد و بدل کی جائے گی، جس بارے میں سورۃ القیامہ میں اس طرح بتایا گیا، یعنی سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اس اور بھی بڑی آیات ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں زمین کے ساتھ کچھ ٹکرائے گا اور زمین کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے بہت سے سائنسدان اس وقت مختلف تحقیق اور تجربے کرنے میں مصروف ہیں، اور اب ایسا ہی ایک تجربہ ناسا کی طرف سے کیا گیا۔ چند دن پہلے ناسا کے سائنسدانوں نے اپنی ایک نئی ٹیکنالوجی کو آزمانے کے لیے ایک خلائی جہاز خلا میں بھیجا جو مستقبل میں کسی بھی سیارے یا خطرناک سیارچے کو زمین سے ٹکراؤ کرنے سے روک سکے گا۔ ایک لمبے عرصے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ زمین کو مختلف خلائی چٹانوں سے ایسٹرائڈز اس سے خطرہ ہے، اور ان چٹانوں میں سے کوئی بھی چٹان آنے والے وقتوں میں زمین سے ٹکرا سکتی ہے، اور یہ مشن ان ایسٹرائڈز کو یا چٹانوں کو ناکارہ بنانے کے لیے شروع کیا گیا، اور اس مشن کا نام ڈارٹ مشن رکھا گیا۔ یہ خلائی جہاز ڈائمورفوس یعنی نامی شہابیہ سے ٹکرائے گا۔ اس کے بعد ناسا کے سائنسدان یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس ٹکراؤ کے بعد ڈائمورفوس جو ہے اس کی رفتار میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کیا جائے گا کیا اس ٹکر کے بعد وہ شہابیہ اپنا راستہ کس حد تک تبدیل کرتا ہے یا واپس اسی راستے پہ آ جائے گا۔ ناسا کا یہ مشن کتنا اہم ہے یا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر خلائی چٹانوں کا کوئی ملبہ صرف چند سو میٹر سے زمین کے کسی حصے کو ٹکرائے تو وہ پورے کانٹیننٹ کو تباہی اس میں مچا سکتا ہے۔ اس ڈارٹ مشن کو خلا میں بھیجنے کے لیے اسپیس ایکس کے بنائے گئے فیلکن 9 نامی خلائی راکٹس کا استعمال کیا گیا، اور یہ مشن 24 نومبر 2021 کو صبح 6:20 پہ کیلیفورنیا کے وانڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈائمورفوس ایک ایسی خلائی چٹان یا شہابیہ ہے جس سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں۔ دراصل یہ خلائی چٹانیں ہمارے سولر سسٹم کے ایسے باقی ماندہ ٹکڑے ہیں جس میں اکثر زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لیکن کچھ ایسی چٹانیں ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہوئے زمین کی طرف بڑھتی ہیں، تو پھر ان کے زمین سے ٹکرانے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ زمین کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس صرف مستقبل میں ایسے خطروں سے نمٹنے کے لیے یہ تجربہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکھنے کی کوشش کی جائے کہ مستقبل میں کوئی ایسا ملبہ یا شہابیہ زمین کی طرف آئے تو اسے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے۔ اس مشن میں پہلے تو سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اسے ڈائمورفوس تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اصل ٹارگٹ کو ہٹ تو کر سکے، کیونکہ باقی کام کا تجربہ تو اس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ اس ڈارٹ مشن کو تقریباً $35 کروڑ لگا کے تیار کرنے کے بعد ہمارا بائنری سسٹم آف آربٹ میں بھیجا گیا،
جو سپٹمبر 2022 تک خلا میں گھومتا رہے گا، پھر زمین سے 6700,000 مائلز دور جا کے سیارچوں کے ایک جوڑے کو نشانہ بنائے گا جو اس وقت ایک دوسرے کے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں۔ ان دونوں میں ایک بڑے سیارچے کا نام ڈیڈی موس ہے جو تقریباً 780 میٹر چوڑا ہے، اور دوسرا سیارچہ ڈائمورفس ہے جو تقریباً 160 میٹر چوڑا ہے۔ خلا میں بڑے سیارچوں کے مقابلے میں چھوٹے سیارچے زیادہ ہیں، اس لیے سب سے زیادہ خطرہ بھی انہی سے ہے۔ لیکن ان دو مختلف سائز کے سیارچوں کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہے کہ پتہ لگایا جا سکے اس ٹکراؤ کے بعد کس سائز کا سیارچہ کس حد تک اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اور یہ چیک کرنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اگر ڈائمورفس اس کے سائز والا کوئی سیارچہ زمین سے ٹکراتا ہے تو اس کا اثر کئی ایٹم بمز کی توانائی جتنا ہوگا، اسے لاکھوں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر 300 میٹر سے زیادہ چوڑائی والا کوئی خلائی چٹان زمین سے ٹکراتی ہے تو وہ کئی کانٹیننٹس کو تباہ کر دے گی، اور 1 کلومیٹر کے سائز کی خلائی پتھر تو پوری زمین کو اور دنیا کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ ڈارٹ مشن تقریباً 15,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈائمورفس سے ٹکرائے گا، جس کی وجہ سے ان سیارچوں کی سمت صرف ملی میٹر تبدیل ہونے کی امید ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا ممکن ہو گیا تو اس کی کلاس بدل جائے گی۔ اس بارے میں کچھ حد تک غیر یقینی صورتحال ہے کہ اس ٹکراؤ کے بعد ان سیارچوں کا رویہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی ناسا کے سائنسدان اس کے اندرونی ساخت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر یہ اندر سے ٹھوس ہوئے تو ظاہری بات ہے کہ بہت ملبہ باہر آئے گا جس سے ڈارٹ کو مزید دھکا لگے گا۔ ویسے تو یہ بڑی چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن ایک خلائی چٹان کو زمین سے ٹکراؤ سے روکنے کے لیے اور تباہی سے بچانے کے لیے بس اتنا ہی کرنا کافی ہے، لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہے۔ ڈارٹ مشن کی نگرانی کے لیے اس خلائی جہاز پہ ڈریکو نامی ایک کیمرہ بھی لگایا گیا جو اس مشن کی تصویریں لے گا تاکہ خلائی جہاز کے ٹکرانے کے لیے صحیح سمت کا تعین کیا جا سکے، اور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے سے تقریباً 10 دن پہلے ڈارٹ لیسیا کیوب نامی ایک چھوٹی سیٹلائٹ کا استعمال کرے گا جو ٹکراؤ کے بعد کی تصاویر ناسا کے آفس بھیجے گی۔ اس کے علاوہ ان سیارچوں کی گردش میں راستے میں آنے والی چھوٹی تبدیلیوں کو زمین پہ لگی دوربینوں سے بھی ناپا جا سکتا ہے۔ اس کا رزلٹ تو ستمبر 2022 کے بعد ہمارے سامنے آئے گا کہ $32 کروڑ لگا کے ناسا نے جو تجربہ کیا اس میں کس حد تک سائنسدانوں کو کامیابی ملی، کیا واقعی زمین کو ایسے خطرات سے بچایا جا سکے گا، یا پھر آنے والے دنوں میں تباہی ہی انسان کا مقدر بنے گی، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ قیامت تو آنی ہے۔ اب قیامت کا طریقہ کیا آنے کا یہ تو صرف اللہ کو پتا ہے، ہمیں تو صرف نشانیاں ملی ہوئی ہیں قرآن پاک میں۔ بہرحال یہ اب ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے کہ لوگ ہمیشہ زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں، لوگ قیامت سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ہو سکے گا یا نہیں، میرے ایمان کے مطابق تو نہیں ہو سکتا، ناسا کی سائنس کے مطابق دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔